اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ، اپنے مالوں کے رہنے تک ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی اور سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون پر، یعنی تقوی کے اوپر، اللہ سے ڈرنے کے اوپر، اور سورہ نساء کا آغاز بھی ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی کے اوپر۔ تقوی پر اختتام، تقوی سے آغاز۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ تقوی ہی عبادات کی روح اور جڑ ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں تقوی نہ پیدا کر سکے، اللہ کی خشیت نہ پیدا کر سکے، تو پھر عبادت کا مزہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور در حقیقت یہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو احکام کے اوپر ابھارتا ہے اور منہیات سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، وہ قانون بھی پیسوں پر بک جاتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بڑے بڑے کیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں لیکن پیسوں کے اوپر آزاد ہو گئے۔ تو اب قانون سے بھی انسان نہیں ڈرتا ہے۔ اگر حقیقتاً وہ عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو ایک ایسی چیز ہے جو تقوی ہے، جو تمام قانون کا باپ ہے۔ اس کے سامنے سارے قانون ہیچ ہیں۔ اگر تقوی اپنے اندر پیدا ہو گیا تو یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر سکتا ہے، اور یہی کامیابی کی اصل روح ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر تقوی پر زور دیا گیا۔ چنانچہ یہ آیت جب نکاح ہوتا ہے، خطبہ نکاح، تو اس کے اندر بھی سب سے پہلی آیت یہی پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح پڑھا کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اس کو لفظاً لفظاً ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو، ایمان والو، اسلام والو نہیں۔ اس میں خواہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے۔ مرد ہو یا عورت ہو، سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ یا ایھا الناس۔ پھر اللہ نے کہا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی صفات ہیں ان میں سے رب کا ذکر کیا ہے۔ بہت سارے صفاتی نام ہیں، رحیم ہے، کریم ہے،
غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان میں سے اللہ نے رب کو ذکر کیا. کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنے والا. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری غذا کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ. وہ رب ہے. رب کی تعریف تربیت الشیء الی الکمال ذروۃ فذروۃ. صاحب تفسیر بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اندر رب کی تعریف لکھی ہے تبلیغ الشیء الی الکمال ذروۃ فذروۃ. کسی بھی چیز کو اس کے ابتدا سے لے کر، اس کے آغاز سے لے کر اس کے انتہا تک دھیرے دھیرے ہر طرح کا خیال کرتے ہوئے، ہر طرح کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے پہنچانا، یہ صفت کس کی ہے؟ رب. یہ معنی ہے رب کے. ہم دیکھیں جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اللہ نے ہماری غذا کا انتظام کیا. منتھلی سائیکل عورت کا رک گیا. اب وہ سسٹم کہاں جڑ گیا؟ اس سے بچے کو غذا دی جا رہی ہے. اس کے بعد جب ہم دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. وہ ہر سیکنڈ پر، ہر موقع پر ہماری ہر ضرورت کا خیال کرنے والا اور اسے پورا کرنے والا. ہم اگرچہ اس کو فراموش کرتے رہیں لیکن ہمارا اللہ ہمیں فراموش نہیں کرتا ہے. وہ ہمیں ہر سیکنڈ یاد کرتا ہے، ہر لمحہ یاد کرتا ہے. خواہ وہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرے یا نہ کرے، اللہ اتنا کرم کرتا ہے. وہ رب. اتنے احسانات ہیں لا تعد ولا تحصا، نہ تو اسے شمار کیا جا سکتا ہے نہ اسے گنا جا سکتا ہے. اگر دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کا قلم بنا لیا جائے اور جتنے سمندر ہیں ان کی روشنائی بنا لی جائے تو یہ ساری روشنائیاں ختم ہو جائیں لیکن پھر بھی اللہ کی حمد اور ثنا مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کا ذکر کیا ہے. اپنی صفتیں رب کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ اے انسانوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جو تمہاری ہر ضرورت کا خیال کرنے والا اور اسے پورا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے رب کا ذکر کیا. اور پھر کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جوڑے سے. وہ کون جوڑا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. اس جوڑے سے اللہ نے ساری انسانیت کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے پورے انسانوں کو بنایا تاکہ ایک دوسرے کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو کہ بھائی یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے ہم اس کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. چونکہ سورہ نساء کے اندر حقوق العباد کا بیان چل رہا ہے تو یہ تمہیدی جو بات ہوتی ہے، پریمبل جو ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان صفات کو لا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. کیا انسانوں جس کی ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے وہ تمہارا بھائی ہی تو ہے. وہ ایک ہی جان سے تم لوگ پیدا ہوئے ہو، حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا ہوئے ہو. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا ہے. وخلق منہا زوجہا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں. چنانچہ صبح کو ایک بچہ اور ایک بچی اور شام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس طرح ہوا کرتے تھے. تو اس وقت جو صبح کا بچہ ہوتا تھا، صبح کا، شام کی جو لڑکی تھی اس سے اس کا نکاح جائز ہوتا تھا اور جو شام کو ہوتا تھا اس کا صبح کے ساتھ.
اور پھر اس کے بعد خلق کثیر اور پوری انسانیت آپ دیکھیں کروڑوں اور خربوں کے تعداد کے اندر یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ایک جوڑے سے بنائے. رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو. پھر اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ کا لفظ لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو. جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو فوراً ہم اللہ کی قسم دینا شروع کر دیتے ہیں. فوراً اللہ رب العزت کا نام لے کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس اللہ سے ڈرو جس کا تم نام لے کر کے اور جس کی قسم دے کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو ایک دوسرے سے. اور قرابت سے بھی ڈرو. ارحام یہ رحم کی جمع ہے. رحم کے معنی اصل میں آتے ہیں بچے دانی کے. رحم کے معنی بچے دانی کے آتے ہیں. اب چونکہ وہی بچے دانی سبب بنتی ہے رشتہ داری کا، اس وجہ سے رحم کو اس سے جوڑ دیا گیا. صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اسی رحم سے اس کو جوڑ دیا گیا چونکہ وہ سبب بنتی ہے. اور صلہ رحمی کے اتنے فضائل احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم، بہت بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو میں سفر کر کے مدینہ آیا. تو جب میری ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور میں نے پہلا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. کہ کیا عمدہ کلمات تھے کہ میں نے ایسے کلمات کبھی نہیں سنے. ایسے کلمات تھے. 4 چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے تھے اپنے صحابہ کرام. سب سے پہلے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو. افشوا السلام، افشا کے معنی رواج دینا، عام کرنا ہے. چنانچہ صحابہ کرام سلام کی کثرت کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر. جو سلام میں پہل کرنے والا ہے اللہ اسے تکبر سے بری فرما دیتے ہیں. اگر اپنے اندر کبر کا مرض دیکھیں، تکبر کا مرض دیکھیں تو سلام کے اندر پہل کیا کریں. چھوٹوں کو بھی سلام کیا کریں، بڑوں کو بھی سلام کیا کریں. یہ نہیں کہ چھوٹا ہے تو چھوٹا ہمیں سلام کرے. نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے. اگر سامنے والے نے نہیں کیا تو خود بڑھ کر کے سلام کیا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی تکبر سے کیا ہوتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے اور دوسرے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے. جو بعد میں جواب دیتا ہے، جواب دینے والے کو کم ملتا ہے، سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے. پہلا آپ نے کی ہے الفضل للمتقدم. عربی کا جملہ ہے، فضیلت کس کے لیے؟ آگے بڑھنے والے کے لیے. جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اسے جو ثواب ملے گا وہ دوسری صف والوں کو نہیں ملے گا. جو دوسری صف والوں کا ثواب ہے وہ تیسری صف والوں کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے آیا اور پہلے بیٹھا. جمعہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو پہلے آئے گا اسے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آیا اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آیا اسے بکرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آیا اسے مرغا کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آیا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر امام صاحب جب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے اس کے بعد جو آیا تو فرشتے اپنا اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر اسے اس ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے جو آنے والوں کے لیے پہلے باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے. تو فضیلت متقدمین کے لیے ہے، آگے بڑھنے والوں کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. تو سلام کو رواج دینا اور سلام کو عام کرنا یہ ہمارے نبی اور صحابہ کی سنت ہے. اس کو ہم عام کریں. گھر کے اندر ہم جائیں ایسا رواج ڈالیں، جاتے ہی ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ہو چاہے نہ ہو. اور یہ بہت زبردست عمل، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور رزق سے پریشان تھے، رزق کی تنگی کی شکایت تھی ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ان کو بتایا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی ہو چاہے نہ ہو، فرشتے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، نیک صالحین جنات آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس لیے زور سے آپ سلام کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہے، درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے وہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ جو بھی درود آپ کو یاد ہے آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں آپ اپنے عمل کر کے دیکھیں، اپنے روم تک پہنچتے پہنچتے یہ کام ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہماری زبان بند ہی رہتی ہے، اس کو حرکت میں لے آئیں تو پھر برکت ملے گی انشاءاللہ۔ صحابی بعد میں آئے، ایک ہفتے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا پہلے خود گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اب اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے 40 گھروں کو میں کھلاتا ہوں بیٹھ کر۔ عمل کر کے دیکھیں، نبی کے قول میں، نبی کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ تاثیر عمل سے اگر ہم اس کو تبدیل کر دیں تو اللہ تعالیٰ وہ تاثیر ہمارے عمل کے اندر ڈال دیں۔ ہمیں بشرطے کہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ حضرات اس چھوٹے سے عمل کو اپنے معمول کے اندر لے آئیں، سلام کو کثرت دیں اور سلام کو رواج دیں۔ تو پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو عام۔ اور دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ کسے کھانا کھلاؤ؟ غریبوں کو، بھوکوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا خالی مسلمان کو کھانا کھلاؤ، نہیں، کھانا کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، چنانچہ کل درس حدیث میں ایک حدیث آئی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وَشَكَا قَسْوَةَ الْقَلْبِ، دل کی سختی کی شکایت کی۔ ابھی پرسوں ایک صاحب مجھے ملے تھے، انہوں نے سیم یہی بات کہی تھی، تو جب میں نے حدیث وہ پڑھی فوراً ان کی بات مجھے یاد آ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دل کے اندر ایسی سختی ہے کہ بالکل اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن آنسو ہی نہیں نکلتا ہے، دل ایک دم سخت ہو گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے بہت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، زاروں قطار آنسو گرتے تھے، لیکن دل اتنا سخت ہو گیا کہ ایک قطرہ بھی آنسو نہیں نکلتا، پسیجتا ہی نہیں، دل سخت ہے۔ تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بھی یہی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، قسوت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل بتایا کرنے کے لیے، کہا 2 عمل کر لو، یہ سختی تیری ختم ہو جائے گی۔ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا عمل کیا بتایا؟ امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ تمہارے محلے میں، تمہارے پاس پڑوس میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے شہر میں کوئی یتیم رہتا ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ بلوغت سے پہلے نابالغ کے زمانے میں جس کے والد کا انتقال ہو گیا اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور جانوروں میں جس کی ماں کا انتقال ہو گیا، انسانوں میں جس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہو، اور جانوروں میں جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو، یہ لغت کے اعتبار سے۔ تو اس کے سر پر جو ہاتھ پھیرتا ہے، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنے اس کے سر کے بال پر اس کے ہاتھ گزرتے ہیں ان سارے بالوں کے برابر اس کے نام اعمال میں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں کے گھرانوں میں پوری دنیا میں سب سے بہتر گھر وہ ہے فیہ یتیم یحسن الیہ، جس میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اور سب سے وشر بیت، سب سے برا گھر فی المسلمین، مسلمانوں کے گھرانوں میں وہ گھر ہے بیت فیہ یتیم، جس میں کوئی یتیم رہتا ہے ویساء الیہ، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔
اب ابا نہیں ہیں تو اب اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ تو پہلا عمل یہ بتایا، اور دوسرا عمل بتایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو دسترخوان پہ بلا کے بیٹھاؤ۔ کوئی ضرور نہیں کہ اب تم مرغا ہی کھلاؤ، تمہارے پاس چٹنی دال ہے وہی کھلاؤ۔ ہفتے میں 15 دن پر، 1 مہینے میں کسی بھی مسکین کو، حاجت مند کو ہم نے دیکھا بیچارہ بھوکا ہے، اس کو لے کر کے آئے، اپنے ساتھ بیٹھا کر کے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس کو بھی کھلایا، اپنا بھی کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں اور پھر دل کو اللہ تعالیٰ نرم فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ انتہائی اس کا دل نرم ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر نرمی نہیں، بہت سختی ہے دل کے اندر، تو یہ مومن کی صفات میں سے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے ذریعے اپنا علاج کر لیں۔ تو دوسرا عمل کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا عمل بتایا صلوا باللیل والناس نیام، رات کے اندر اٹھ کر کے جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، ساری دنیا سو رہی ہے۔ اور چوتھا عمل وصلوا الارحام، کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب جو رشتہ داری ہے اسے کیا کرو؟ جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ سامنے والا توڑ دے لیکن تم نہ توڑو، سامنے والا توڑ دے لیکن تم نہ توڑو، تم اپنے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اچھا، وہ آئے بھی تھے عبداللہ بن سلام ان کا نام ہے، اور اس حدیث کا اختتام بھی کیا ہو رہا ہے؟ سلام کے اوپر ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کیا مبارک کلمات سنے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں اور اس کی رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ دو انعام تو دنیا میں نقد اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 رزق کی تنگی اللہ ختم فرما دیتے ہیں، نمبر 2 عمر کے اندر اللہ طویل عمر کو طویل فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر کو دراز فرما دیتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کا انعام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی بہت تاکید احادیث کے اندر آئی ہے، اور اس کے برخلاف جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اور رشتے اور ناطے کو توڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں رشتہ توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں رشتہ ناطہ توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک شب برات کے موقع پر جو روایت اس سے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ آج کی رات اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو رشتہ ناطہ توڑنے والا ہے، صلہ رحمی کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے اس روایت میں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت دیکھیے تاکید فرما رہے ہیں، اور 2 جگہ اتقوا اللہ کا لفظ لا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر کے اور جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور قرابت سے بھی ڈرو کہ اس سلسلے میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے اور اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ دنیا کے اندر تو ہم نے دوسروں کے دکھلاوے کے لیے، کبھی شرما حضوری میں تو ہم نے قرابت کا خیال رکھا، لیکن اندر سے دل مائل نہیں تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے تم قرابت کا خیال نہ رکھو، اس لیے رکھو کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے خیال رکھو۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ یتیموں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا گیا، یتیم وہ شخص ہے کہ نابالغی کے زمانے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ یتیم ہوتا ہے۔ اب اس یتیم کا جو ولی ہوتا ہے، اس یتیم کا جو ذمہ دار ہوتا ہے،
اب اس ذمہ دار کے حقوق بیان کیے گئے کہ یتیم کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. کیا ذمہ داری ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور جن بچوں کے باپ مر جائیں ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان کا جو مال ہے، ان کی جو جائیداد ہے، ان کا جو بینک بیلنس ہے، یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پہنچائے. کب؟ جب بالغ ہو جائے گا اس وقت. یہ فقہا نے لکھا ہے. اس لیے کہ اگر نابالغی کے زمانے میں دے دیا تو اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اسے ادھر ادھر ضائع کر دے، اڑا دے. اس لیے اس وقت نہ دے جب اتنا ہوش سنبھالنے کے لائق ہو جائے، اس وقت وہ مال اس کے حوالے کرے، اس سے پہلے حوالے نہ کرے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ابا جس کا انتقال ہوا اس کی بھی 10 بکریاں ہیں اور ہماری بھی بکریاں ہیں. اب اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ بکریاں تو میری تحویل میں ہیں، میری تحویل کے اندر ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو اچھی بکری ہے اس کو لے لیا اور ہماری جو دبلی بکری ہے، کمزور بکری ہے، اسے اس سے بدل دیا. لیکن بکریاں تو دیے نا، 10 بکری گن لو. ارے اللہ کے بندے 10 دیا تو نے، لیکن وہ کمزور بکری ہے اور اس کی اچھی والی بکری تو نے لے لیا. اسی طریقے سے پہلے سکہ جو چلا کرتا تھا اس میں بھی کھرا کھوٹا ہوا کرتا تھا. اب اس کی جو اشرفی تھی کھری والی اس کو تو نے لے لیا اور اپنی کھوٹی والی اشرفی اس کے اشرفی میں ڈال دیا. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو نے تو گن کر بتا دیا کہ بھیا دیکھو اتنا تھا، اتنا میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اندر اندر جو تو نے کیا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کہہ رہے اللہ سے ڈرو، ایسا کام نہ کرو. دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے، تھوڑی سی مال کی لالچ میں پڑھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد مت کرو. اللہ فرما رہے ہیں جن بچوں کے باپ مر جائیں ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک. یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو یتیم ہے، وہ اجازت بھی دے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، چونکہ وہ نابالغ ہے. نابالغ مکلف نہیں ہوتا ہے. مکلف کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہوگا. اور بالغ ہے نہیں، اس نے کہہ بھی دیا لیے چچا کھا لیجئے تو بھی آپ نہیں کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے پیسے سے مان لیجئے کوئی سامان منگواتے تھے تو زیادہ منگوا لیا، 1 کلو سیب منگوا لیا، ضرورت اس کو 1 پاؤ کی ہے، منگوا لیا 1 کلو. اب دیکھ رہے ہیں ارے سڑ ہی جائے گا، لاؤ میرے سامنے لاؤ. اب سڑ جائے گا تو کیوں اتنا منگوا لیا؟ منگوانا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ. ایسے ہی کھانے پینے کے اندر بھی مان لیجئے کھانا پک رہا ہے، اب یتیم کا کھانا الگ پکے اور اپنا کھانا الگ پکے تو اس میں بہت بڑی دشواری ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے لیے ایک الگ پتیلی میں کھانا، تھوڑی سی دال بنے گی، تھوڑا سا چاول بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کتنا کھاتا ہے اس کا ایک اندازہ کر لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کا مال غالب آئے، ہمارا ہی کچھ چلا جائے. مان لیجئے وہ اتنی دال کھاتا ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے 10 کلو دال خرید کر کے رکھا، اس میں سے تھوڑی سی دال لے لیا اور اپنے گھرانے کے حساب سے جتنے فرد ہیں اتنی دال اس میں ملا لیا. اس کی دال کم ہو، ہماری دال زیادہ ہو، تاکہ اس کا ہمارا جھکتا ہوا ہو، اس کا اٹھتا ہوا. ایسا نہ ہو کہ اس کا غالب ہو جائے اور ہمارا مغلوب ہو جائے. تو ایسی صورت میں یتیم کے مال کھانے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو بھول چور پوری احتیاط کے بعد بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر معاف فرمائیں گے، لیکن اپنے طور پر پورا احتیاط کرنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے. خوبا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. خوبا، خوب کے معنی آتے بہت بڑا گناہ. اس کو عربی میں منتقل کر لیا گیا. اب عربی زبان کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر استعمال کیا گیا. اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا جو گناہ، اس کے لیے خوبا کا لفظ بولا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے اس کی ایک صفت ایجیکٹیو لگا دیا، کبیرہ. ایک تو خود بڑا گناہ اور اس کے بعد کبیرہ، لو یعنی گریٹسٹ، سب سے بڑا گناہ ہے. بہت بڑا گناہ ہو گیا اب تو.
یتیم کا مال کھانا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 3 حقوق بیان فرمائے یتیموں کے۔ نمبر 1، ان کی جو بھی امانتیں ہیں، ان کا مال ہے، ان کی جائیداد ہے، اور جو ساز و سامان ہے، ان کو کیا کرے، جب وہ ہوش سنبھالنے کے لائق ہو جائے تو اس کے حوالے اور سپرد کر دے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ نابالغی کے اندر جب کہ ہوش سنبھالنے کے لائق نہ ہو، اور یہ اس کا امکان ہو کہ ہم دیں گے تو ضائع کر دے گا، مال اڑا دے گا، اس وقت حوالے نہ کرے۔ جب وہ اپنے ہوش کو سنبھال لے اور اس کی پکی گارنٹی ہو جائے، پھر جا کر کے اس کے حوالے کرے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اس کی جو اچھی چیز ہے اس کو خراب چیز سے تبادلہ نہ کرے۔ اب اس کا اچھا سامان جو ہے، اچھی بکری لے لیا، اپنی خراب بکری جو ہے اس کی جگہ رکھ دیا، وہ بچہ اسے کیا پتہ، ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا حکم بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ اب ساتھ میں رہنا ہے تو کھانا پینا بھی ہوگا، لیکن اس کھانے پینے میں ہمیشہ احتیاط رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم کا مال کھا جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد کے متعلق بہت زیادہ محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔